وہ لامحدود ہے، وہ لا زوال ہے، آپ تو ہمارے پاس لے آئے وہ چیز جن کا ہے۔ آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ قوم عاد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اور یہ کہا کہ میں تمہارے پاس اپنے رب کا پیغام لایا ہوں اور میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے انکار کیا تو یہ فرمایا کہ تمہیں تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ تمہارے پاس نصیحت جو آئی ہے، یعنی وحی جو آئی ہے، وہ تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے۔ تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تمہیں عزت بخشی ہے، سب سے زیادہ طاقتور تمہیں بنایا ہے اور تمہاری خلقت میں بڑی مضبوطی ہے۔ ایسی مخلوق، ایسے انسان قداور اور جسیم پہلے کبھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی، تو ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ نعمتوں کو یاد کرنے سے کامیابی کو جوڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، پھر اپنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے عبادت کا، اس کو یاد کرتا ہے، تو انسان کے دل میں حیا پیدا ہوتی ہے۔ حیا کی تعریف جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آدمی یاد کرے، مجھ پر کتنی نعمتیں ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی طرف سے جو پیش کر رہا ہے وہ کتنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے دونوں میں تو بڑا فرق ہے، بس اسی دوران جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کو حیا کہتے ہیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے بندہ اللہ کی عبودیت میں آتا ہے، اس کو حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جذبات اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ قوم نے آگے سے جواب یہ دیا، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت یہ کیسے کریں۔ دو وجوہات سے، ایک تو اپنی عقل کو استعمال کرتے، اور عقل ان چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو انسان کے مشاہدات میں آتی ہیں، اس کے علاوہ اس سے آگے کا ادراک عقل نہیں کرتی، وہ وحی کے ذریعے سے چیزیں آتی ہیں۔ اس وجہ سے ایمان بالغیب کہا۔ جب قیامت کو انسان تسلیم کرتا ہے، جنت جہنم پر ایمان رکھتا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے، کیونکہ عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ یہ محض وحی اور غیب کا علم ہے جس کی بنیاد پر انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے مشاہدات پر عقل کو دوڑاتے تھے کہ کوئی بادشاہ اکیلا کسی ملک کو نہیں چلا سکتا، اس کے ماتحت وزراء ہوتے ہیں، وزراء کے ماتحت آگے کارندے ہوتے ہیں جو نظام کو سنبھالتے ہیں، اس کا تو حکم چلتا ہے بس، باقی نظام تو آگے دوسرے چلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، وہ سارا نظام خود کیسے چلائے گی، لہذا اس نے اپنے ماتحت یہی بت اور یہ جو خدا ہم نے بنا رکھے ہیں یہی نظام چلاتے ہیں، تو دنیا کے نظام پر اس کو قیاس کرتے۔ اس وجہ سے بڑے تعجب سے کہہ رہے تھے لنعبد اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ اور دوسری وجہ جو آج تک قوم میں چلی آ رہی ہے وہ یہ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہمارے ابا اما غلط تھے، ہمارے دادا پر دادا غلط تھے۔ یہ نظریہ، یہ سوچ انسان کو آگے نہیں بڑھانے دیتی، تو یہ کہتے تھے کہ ہم چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا عبادت کرتے تھے۔ یہ قوم بھی بتوں کو پوجتی تھی اور بڑے بڑے خدا بنا رکھے تھے۔ یہی بات مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی۔ سورہ صاد میں ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، آپ تو ہمارے پاس کوئی عجیب چیز لے آئے ہیں۔ ہم لات، عزا، منات کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے آبا اجداد عبادت کرتے تھے۔ کہ جب ان سے کہا جاتا کہ آپ کو اس سے فائدہ کیا نظر آتا ہے، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ بولتے ہیں، ایک کیفیت میں ہیں اور اپنے وجود میں بھی خود مختار نہیں ہیں، دوسرے کے محتاج ہیں، جو جہاں اس کو کھڑا کر دے وہیں کھڑے ہیں، آگے پیچھے ہوتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ما وجدنا علیہ آباءنا،
ہم نے اپنے آبا اجداد کو اس طرح پایا ہے بس۔ قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں تب بھی یہ اپنے ابا دادا کی بات مانیں گے۔ یہاں قوم عاد نے بھی یہی جواب دیا تھا حضرت ہود علیہ السلام کو، اور ساتھ ایک جرت اور کی، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات گزری ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، کہ ہود علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد عزت دی ہے۔ قوم نوح کو عزت ملی تھی لیکن بربادی کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حضور ان کے جو نبی تھے نوح علیہ السلام ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو گویا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو وعید سنائی کہ اگر تم نے بھی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ اور یہ آگے سے نخوت کرتے تھے کیونکہ بڑے بڑے قدوں والے، اب 300 فٹ جس کا قد اور اس کے مطابق اس کی جسامت، وہ یہ کہتے تھے کون ہے ہمارے مقابلے میں، لے اپنے الہ کو، ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اتنا بڑی جرت کے الفاظ کہتے تھے، اور ساتھ یہ کہ اگر تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب ڈالے گا، ہم مقابلہ کریں گے اس کا۔ ہم نے مکان بنا رکھے ہیں پہاڑوں کے اندر، یہ مکان تو ایسے مضبوط ہے یہاں تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور یہاں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، یہاں ہوا نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لطیف مخلوق کو، جو انسان کو نظر نہیں آتے، اس کے ہاتھ میں بھی نہیں آتی، اور بالکل کمزور مخلوق سمجھی جاتی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، اور اتنے بڑے قدوں والے سارے درختوں کی طرح نیچے گرے ہوئے تھے، اور جو اندر گھسے ہوئے تھے اپنے محلات میں، پہاڑوں کے اندر جو گھڑے ہوئے تھے، ہوا اندر گھسی اور ان کو ایک گمبر گھیر میں ان کو باہر نکالا، اور سارے کے سارے باہر ہلاک ہوئے تھے، کوئی بھی نہ بچ سکا۔ تو وہ جرت کر کے یہ کہتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کو ذکر فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور غضب اترا، اور کوئی نہ بچ سکا سوائے انہیں کے جو ہود علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پیارا دین لے کر آئے ہیں، اور یہ ہر لمحہ کے لیے ہے، اس میں ہر لمحہ کی رہنمائی ہے، ہمیں 100% اسی کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہی اللہ کی اکیلے اللہ کی عبادت ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قالوا، قوم نے کہا، اجئتنا، کیا ہمارے پاس لائے ہیں آپ، آئے ہیں ہمارے پاس، لنعبد، تاکہ ہم عبادت کریں، اللہ وحدہ، ایک اکیلے اللہ کی، ونذر، اور چھوڑ دیں ہم، ما کان یعبد، ان کو جن کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے آبا، فاتنا، لیا ہمارے پاس، بما تعدنا، وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، ہمارے سینوں کو پاک فرما، نور سے بھر دے، ہماری زبان کو پاک فرما، اپنا ذکر جاری فرما، ہماری سوچوں کو پاک فرما، پاکیزہ فکر اور سوچ نصیب فرما، زندگی کے ہر لمحہ کو پاک کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں شرور سے، فساد سے، گناہوں سے، معاصی سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، اس کرونا کی مصیبت سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، پورے جہان کی حفاظت فرما، عافیت نصیب فرما۔ آنے والے رمضان میں تراویح، اعتکاف، تلاوت، ہر چیز کے لیے ماحول موافق بنا، ساری مصیبتیں، رکاوٹیں دور فرما، عافیت نصیب فرما۔ ہمیں آنے والے رمضان کی قدر نصیب فرما، ہمت حوصلہ نصیب فرما، شوق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.